السلام علیکم دوستو، اسٹوری ورلڈ چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کو کمال کا عروج ملا، اور پھر جب زوال ملا تو ایسا ملا کہ انسان دنگ رہ گیا۔ آج ہم آپ کو ٹیپو ٹرکاں والا کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں قتل کیا گیا تھا۔ زخمی ہونے والے بڑے دشمندار گروپ کا سربراہ ٹیپو ٹرکاں والا 2 دن تک زندگی اور موت سے لڑتا رہا، اور پھر میو ہسپتال میں زخموں کی داد نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کی موت کی خبر پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے موت ڈکلیئر کرتے ہی میو ہسپتال میں موجود اس کے ساتھی اور رشتہ دار داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ لاہور کی تمام مارکیٹیں اس کے سوگ میں بند کر دی گئی تھی۔ اس کی رہائش پر سیاسی شخصیات سمیت لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں اس کے اڈے پر میڈیا والوں کو نہ جانے دیا گیا، اور عام تعزیت پر آئے لوگوں کی تلاشی لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹیپو ٹرکاں والا اپنے بچوں کو ملنے کے لیے ابھی چند روز قبل دبئی گیا تھا، جہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد وہ بدھ کی شام کو واپس آیا۔ وہ ایئرپورٹ لاؤنج سے نکل کر پارکنگ میں اپنے 2 ساتھیوں اور پولیس اہلکاروں شکیل بٹ عرف شکیلا اور محبوب الہی کے ہمراہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا، تو اسی دوران ایک نوجوان نے 9mm پسٹل سے فائرنگ کر دی۔ اسی دوران ٹیپو کو ریسیو کرنے والے شکیل عرف شکیلا اور محبوب الہی نے ہوائی فائرنگ بھی کی، جس پر وہاں موجود لوگوں نے سوچا کہ ٹیپو ٹرکاں والا پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی ہے۔ دوستو، فائرنگ کی ضد میں آ کر ٹیپو ٹرکاں والا اور ایک راہگیر عبدالجبار شدید زخمی ہو گئے، جبکہ فائرنگ کی آواز سن کر ASF نے فوری ایکشن لیتے ہوئے خرم بٹ نامی شخص اور شکیل عرف شکیلا کو فوری طور پر حراست میں لے لیا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر 6 ڈاکٹروں نے تقریباً 7-8 گھنٹے تک اس کا آپریشن کیا، اور پھر انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ٹیپو کو تقریباً 40 گھنٹے تک وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، لیکن وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ خرم بٹ نامی شخص کو ASF نے تفتیش کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، ہار گیا۔ خرم بٹ نامی شخص کو ASF نے تفتیش کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں اس نے بیان دیا کہ اس کے بھائی کو 2001 میں ٹیپو ٹرکاں والا نے قتل کروایا تھا، جس کا اس نے بدلہ لیا ہے۔ سرور روڈ پولیس کے مطابق انہوں نے ٹیپو ٹرکاں والا کو کے ماموں سلطان محمود عرف بچو پہلوان کی رپورٹ پر خرم بٹ اور اس کے چند نامعلوم ساتھیوں پر پرچہ درج کر دیا۔ ادھر عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل پر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور انجمن تاجران لاہور نے بھی
عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل پر تمام مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ٹیپو کی ہلاکت سے 20 سالہ دشمنی کا باب تو بند ہو گیا۔ دشمنی کا بنیادی کردار ٹیپو ٹرکاں والا اور اس کے 2 دوست حنیفہ اور شفیق تھے۔ مقدمہ کرانے پر اختلافات ہو گئے، جس پر حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا نے ٹاپ 10 اشتہاریوں سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ٹاپ 10 اشتہاریوں سے جا ملے اور 1994 میں ٹیپو ٹرکاں والا کے والد بلا ٹرکاں والا کو مار ڈالا۔ ٹیپو نے ٹاپ 10 اشتہاریوں میں جو مخبر بنائے ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ صوبائی دارالحکومت میں تقریباً 20 سال چلنے والی بڑی دشمنی کا باب ٹیپو ٹرکاں والا کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ مقتول کا باپ بھی ڈیرے پر ٹاپ 10 اشتہاریوں کی گولیوں کا شکار ہوا۔ ٹیپو کے والد کے قتل کے بعد دشمنی کو پروان چڑھایا گیا اور اس دشمنی میں 20 لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں ٹاپ 10 میں شامل بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جو کبھی مخالفین کے ہاتھوں اور کبھی پولیس مقابلوں میں مارے جاتے رہے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے مخالفین اس دشمنی کے دوران ایک دوسرے پر ہینڈ رہنے کے لیے مختلف موقعوں پر اپنے تعلق والے پولیس افسران سے شرارتیں کراتے رہے اور شہر میں ہونے والے مختلف واقعات پر ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے سچے مقدمات کراتے رہے۔ ایوان عدل کے باہر ہونے والے حملے میں ٹاپ 10 اشتہاری خالد چٹا اور اس کی ٹیم نے ٹیپو پر حملہ کیا، لیکن وہ پھر بھی بچ نکلا۔ حملے میں ٹیپو کے گن مین سمیت 5 راہگیر ہلاک ہوئے۔ ایوان عدل حملے کا آخری ملزم مبین بٹ تھا، جو چند روز قبل کوٹ لکھپت جیل سے نکلوانے کے بعد پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں مبین بٹ کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی ٹیپو ٹرکاں والا کو سمجھا جاتا تھا۔ 3 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں زخمی ٹیپو ٹرکاں والا 2 روز مکش میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کی دشمنی لاہور کی سب سے بڑی دشمنی تھی۔ اس دشمنی کے بارے میں بہت سارے اخبارات نے رپورٹس بھی تیار کی، جن کے مطابق 20 سال پہلے اندرون لاہور میں رہائشی حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، جو ٹیپو کے بہت گہرے دوست تھے، نے اکبری منڈی کے رہائشی امیر الدین کو 2 ساتھیوں سمیت قتل کرا دیا، جس کا مقدمہ حنیف اور شفیق بابا سمیت ٹیپو پر بھی درج کروایا گیا۔ حنیف مقدمہ درج ہونے کے بعد حنیف بابا کو یہ رائے تھا کہ ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا نے اپنے بیٹے کو مقدمے سے نکلوا کر ہمیں پھنسوا دیا ہے، جہاں ان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا اور کئی مرتبہ حنیف اور بابا نے بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو کو قتل کرنے کے لیے حملے کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حنیف بابا اسی دوران مفرور ہو گیا اور اپنے تعلقات بولا سنیارا گروپ سے بنا لیے۔ بولا سنیارا گروپ اور ہمایوں گجر گروپ اس دور میں دہشت کی علامت تھے اور یہ علاقہ غیر جمرود میں بیٹھ کر اپنے گینگ کو آپریٹ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے تاجروں اور صنعت کاروں سے جگہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ 1994 میں حنیف بابا گروپ نے اپنے تعلقات بولا سنیارا گروپ سے استوار کر لیے۔
اس دوران بولا سنیارا گروپ نے شاہ عالم مارکیٹ میں واقع ٹیپو ٹرکا والا کے اڈے پر ٹیپو کے والد بلا ٹرکا والا پر حملہ کیا۔ پہلے حملے میں تو وہ بچ گیا، لیکن دوسرے حملے میں مارا گیا۔ بلا ٹرکا والا کے مرنے کے بعد اس کی دشمنی کی مکمل باغ دوڑ ٹیپو نے سنبھال لی۔ اس نے اپنے ڈیرے کو قلعہ بنا دیا اور دشمنی نبھانا شروع کر دی۔ دوسری جانب حنیف اور بابا نے ٹیپو کے مخالفین گوال منڈی کے گوگی بٹ اور طفیلی بٹ وغیرہ سے بھی تعلقات بنا لیے۔ ان تعلقات کا علم جب ٹیپو ٹرکا والا کو ہوا تو اس کی اور گوگی بٹ وغیرہ کی دشمنی اور زور پکڑنے لگی۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے اور مخالف ہو گئے۔ اس دور میں بولا سنیارا گروپ کے پاس پنجاب کے نامور اشتہاری ہمایوں گجر، اعظم بٹ، تاجی بٹ، مناظر شاہ، میاں داؤد ناصر، حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا وغیرہ شامل تھے۔ ان کا تعلق گوال منڈی گروپ سے بھی بن گیا۔ ٹیپو نے بھی اس گینگ میں اپنے مخبر بنائے اور اشتہاری نعیم خان، کیسر خان اور ان کی ٹیم کے دیگر اشتہاری اپنے ساتھ ملا لیے۔ بولا سنیارا گروپ کے 2-3 اشتہاری بھی ٹیپو ٹرکا والا کے مخبر بن گئے اور وہ پیسوں کے بدلے مخبری کرتے تھے۔ اس گینگ وار کے دوران عید میلاد النبی کے موقع پر لوئر مال بلال گنج میں طاہر پرنس پر بابا حنیفہ وغیرہ نے حملہ کیا، جس میں 8 راہگیر قتل اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حملے میں داتا دربار کے ماجور شامل تھے۔ مقدمے میں داتا دربار کے مجاور میاں گڈو، طفیلی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ پر مقدمہ درج ہوا اور بعد میں طاہر پرنس کو لاہور میں تعینات انسپکٹر ابرار شاہ نے پولیس مقابلے میں مار ڈالا۔ اشتہاری تاجی بٹ کے بھائی کو اس دوران شاد باغ تھانے کے SHO نے زندہ پٹھی میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے تاجی بٹ نے تھانے دار کے کچھ افراد کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری کی دشمنی بھی طفیلی بٹ وغیرہ سے چل پڑی۔ اقبال ٹاؤن میں ارشد امین گھر سے نکلنے کے بعد اشتہاریوں بابا حنیفہ وغیرہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارشد امین چودھری اقبال ٹاؤن میں جس طرح مارا گیا، اس کا مقدمہ بھی طفیلی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ پر درج ہو گیا۔ دوسری جانب ٹیپو ٹرکا والا اپنے مخالف اشتہاریوں کے پیچھے لگا رہا اور آہستہ آہستہ اشتہاری پولیس مقابلوں میں مارے جاتے رہے۔ اس دشمنی کے دوران دونوں گروہوں کی طرف سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے اور SSP سے لے کر کانسٹیبل تک کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ حنیفہ کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ بولا سنیارا کو لاہور سے مخبری کروا کر جمرود میں مار دیا گیا، جبکہ تاجی بٹ اور ہمایوں گجر کو انسپکٹر نوید سعید نے شاہدرہ میں پولیس مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے دیگر ساتھیوں میں میاں داؤد ناصر، کالیا اور شفیق بابا کو بھی پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا۔ پولیس انسپکٹر نوید سعید کا اس دور میں بڑا نام تھا۔ رائی ونڈ روڈ پر بابر وغیرہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ بڑے اشتہاری نعیم خان اور کیسر خان وغیرہ بھی پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ حساب لگائیے اتنی بڑی دشمنی کا انجام کیا ہوا۔